کالج کے زمانے میں مجھے یاد ہے آپ بہت موٹے ہوا کرتے تھے اور اتنا موٹا آدمی، ناظرین دیکھ سکتے ہیں اس وقت تصویر میں بھی کہ اتنے موٹے آدمی کے لیے، اور پھر آپ نے پوری زندگی ایسے ہی گزاری جوانی تک، اور اب کالج سے بھی نکل گئے، پڑھ بھی گئے، شادی بھی ہو گئی، اسی حلیے میں شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ نے لوز کیا، بٹ ونس آپ نے لوز کر لیا آج تک 1 انچ نہیں بڑھا۔ ہم تو بھائی لوز کرتے ہیں اور یوں کر کے دیکھتے ہیں کسی میٹھے کو تو فیل ہوتا ہے کہ یار موٹے ہو گئے، کیا وجہ؟ ہارون، آج جب بھی میں نئے رنرز یا جتنے بھی جو ینگ جنریشن ہے، اس کی وجہ کیا رننگ ہے؟ ان کو ایگزیکٹلی رننگ سے امپورٹنٹ چیز پتہ کیا ہے؟ آپ جو بھی کریں یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ، یو نیڈ ٹو امپرووائز۔ اگر آپ کنسسٹنٹ، تو یہ ہے کہ میں نے پہلے دن رننگ شروع کی، میں آج بھی رننگ کر رہا ہوں۔ امپرووائزیشن کیا تھی؟ پہلے دن میں 200 میٹر بھاگتا تھا، آج میں میراتھنز بھاگتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو بلڈ اپ کرنا ہے، آپ نے اسٹیگننٹ نہیں ہونا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو فائنڈ ایکسکیوز ناٹ ٹو گو آؤٹ، یو نیڈ ٹو فائنڈ اے وے ایکچولی۔ تو امپرووائزیشن بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک کک اسٹارٹ ملنا چاہیے، وہ آپ کو ایک چیز میں انٹر کر دے گا، اس کے بعد آپ کی امپرووائزیشن۔ لیکن فصیح، آپ جب رننگ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے کپڑوں کا ویٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کپڑوں کا کتنا ویٹ ہے میرے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے میں نے پانی کتنا پیا ہوا ہے اور پانی کا ویٹ کتنا پٹ آن ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے میرے شوز کون سے ہیں، میرے فٹ کون سا ہے، کہ وہ اگر فلیٹ فوٹڈ ہوں تو یہ والا جوتا جائے گا، اگر آرچ ہے تو یہ جائے گا، میری شن کیسی ہے، اسٹریٹ شن ہے یا بینٹ شن ہے، کروڈ ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے جو واچ پہنی ہوتی ہے وہ بھی بڑی مہنگی واچ ہوتی ہے، کہ جو واچ آپ کو ایک ایک چیز آپ کی وہ بتا رہی ہوتی ہے۔ وہ عام تو یہ اسمارٹ واچز وہ کام نہیں کر سکتی جو وہ کر رہی تھی۔ گارمن کی غالباً آپ واچ پہنتے ہیں، تو بھائی اس کے لیے تو پیسہ بہت چاہیے، تو کیا کرے عام آدمی، اتنا پیسہ کہاں سے لائے؟ ہارون، کیا میں اس میں تھوڑا سا لمبا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آپ نے اتنا ٹیکنیکل کویسچن یہ والا کیا ہے جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ کی طرف سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اچھا جواب دیں گے۔ تو جو رننگ ہے وہ ایک انتہائی ٹیکنیکل سپورٹس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو مختلف طرح کے جوتے پہننے پڑتے ہیں۔ آپ نے لانگ ڈسٹینس بھاگنے ٹریننگ کے دوران آپ نے کیا پہننا ہے، آپ نے تیز ٹریننگ کرنی ہے، آپ نے کون سا جوتا پہننا ہے۔ ریس ڈے کے لیے آپ کے پاس بالکل ڈفرینٹ جوتا ہوگا جو کاربن پلیٹڈ ہوگا۔ تو آپ وہ کیوں کاربن پلیٹڈ؟ آپ کو اسپیڈ آپ کو زیادہ ملتی ہے اس کے اندر۔ جیسے نائکی کے کچھ آئے ہوئے ہیں، نائکی، ایسے سارے برانڈس کے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ٹیکنیکل ہو گیا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ آپ کی فیولنگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عام دنوں میں کیا لے رہے ہیں؟ اب ڈیزل میں آپ اگر تو ڈیزل لے رہے ہیں تو آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے ڈیزل والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تو پیٹرول لے رہے ہیں تو وہ آپ کا آؤٹ پٹ وہ ہوگا۔ آپ کا کیا فیول ہے؟ میں الیکٹرک پہ ہوں۔ اچھا، آپ نے میرے اگر اسٹارٹس دیکھیں تو اب میں الیکٹریفائنگ ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں ویسے نارملی کیا فیول ہوتا ہے؟ گیٹریڈ پیتے ہیں کیا؟ نہیں، آپ کو سب سے امپورٹنٹ آپ کو اپنے جو وائٹامنس ہیں آپ کو وہ دیکھنے ہیں کہ آپ کے وٹامن باڈی کے اندر آپ کے پورے ہیں۔ اس کے بعد ریس ڈے کے اوپر آپ جیلز لیتے ہیں، آپ سالٹ ٹیبلٹس جیلز کھاتے ہیں آپ کو؟ جیلز جو ہیں وہ آپ لیتے ہیں۔ جیلز آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جیلز ایک کمبینیشن ہے تمام قسم کی وٹامنس کا، اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اس میں انرجی ہوتی ہے، تو وہ بیسکلی آپ کو جو ہے 4-5 کلومیٹر کے لیے نیوٹریشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر اگلے 5-6 کلومیٹر کے لیے لیتے ہیں، پھر اگلے 5-6 کلومیٹر کے لیے آپ لیتے ہیں، ساتھ آپ سالٹ ٹیبلٹ لیتے ہیں۔ ہر اچھی میراتھن میں آپ کو پانی ملتا ہے، آپ کو انرجی ڈرنکس ملتی ہیں، وہ آپ بھاگتے بھاگتے آپ اس کو وہی پک کر لیتے ہیں۔ ایک رنر کے لیے نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ اپنی کیلوریز برن کرتے جا رہے ہیں، آپ اپنا جو میس اچھے والا وہ بھی آپ لوز کرتے جا رہے ہیں۔ یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ سارٹ آف کیلوریز، اینڈ مور امپورٹنٹلی جب ریس ڈے ہوتی ہے تو آپ کو اپنی فیولنگ اسٹریٹجی کا پتا ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے ہاتھ ہی 3 جیلز کھا لیے۔ اتنا کچھ لائیں کہاں سے؟ پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس بھائی۔ ہارون، یہاں پر کچھ گائیڈ کریں آپ۔ یہاں پر آ کے جو ہے نا بہت زیادہ اسپانسرز کا اور گورنمنٹ کا رول بہت بھائی جو پہلے دن بھاگنا چاہ رہا ہے وہ اسپانسر کہاں سے لے آئے؟ اگر آپ پہلے دن بھاگنا چاہ رہے ہیں تو یو ول ہیو اے ویری ہمبل اسٹارٹ۔ یو ڈونٹ نیڈ جیلز، یو جسٹ نیڈ اے شو، یو جسٹ نیڈ اے گڈ ٹی شرٹ، اور آپ جائیں اور جا کے آپ بھاگ لیں۔ لیکن اگر تو آپ ایک انٹرنیشنل میراتھن میں بننا چاہ رہے ہیں تو اٹس اے ویری ایکسپینسو ہابی۔ تو آپ کو آف کورس جیسی رجسٹریشن ہوتی ہے، ٹریولنگ ہوتی ہے، آپ کے اس کے پورے ٹریننگ پروسیس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ میرا پاکستان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہی شاندار قسم کے ایتھلیٹ بچے موجود ہیں، 19 20 سال کے۔ میں جب پاکستان آتا ہوں میں ان کے ساتھ بھاگتا ہوں۔ میں ابھی لاسٹ ویک اسلام آباد میں تھا۔ آپ ان کے لیے لاتے کچھ نہیں، بس بھاگتے ہیں؟ میں ان کے ساتھ آ کے میں اپنا ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جہاں تک ہو سکے ان کی ہیلپ بھی کی۔ یعنی باتیں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں بس؟ اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی کریں، ہم ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن ہارون، انڈیویجول لیول کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔
اسٹیٹ جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایتھلیٹ بچے ہیں, ان کو کس طریقے سے ایک پروسیس سے گزار کے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ کل کو جا کے پاکستان کا نام روشن کریں. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹ ان کو نواز دیتی ہے جو ایتھلیٹ یا تو ان کی پولیٹیکل افیلیشن ہوگی یا ان کی کوئی کسی نہ کسی قسم کی جو ہے اچھا چلیں, آپ آج ہمارے شو میں تشریف لائیں تو ماشاءاللہ آپ جس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں آپ کی تنخواہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوگی, تو آپ کم از کم ایک رنر تو افورڈ کر سکتے ہیں. میں بالکل الحمدللہ میں کر سکتا ہوں, شاید میں کر رہا ہوں. آپ نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن آج آپ یہاں پہ ہم عوام سے کہتے ہیں میں پلیج کرتا ہوں جی میں ایک رنر کو تیار کروں گا انٹرنیشنل میراتھن کے لیے. تو ناظرین جو بھی دیکھ رہے ہیں, جو بھی پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے یہ کیونکہ انہوں نے پلیج کیا ہے کہ یہ آپ کو افورڈ کریں گے, آپ کو جوتوں کے حوالے سے, گائیڈنس کے حوالے سے, کپڑوں کے حوالے سے, یہ جو بھی آپ پاکستان میں آپ کو چیزیں چاہیے. ظاہر ٹریولنگ تو بہت بڑی پھر چیز ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ کو چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ایبلٹی ہے, آپ انٹرنیشنل میراتھن بھاگ سکتے ہیں, تو فصیح صالح موجود ہیں, آپ ہم سے رابطہ کریں. یہ دیکھیں گے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوا تو یہ آپ کو پورا سپورٹ کریں. ڈیفینیٹلی. اور میں آپ کے توسط سے, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک اور چیز پلیج کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری انٹرنیشنل رننگ کمیونٹی کے اندر ہمارے بہت ہی زبردست قسم کے رنرز ہیں جو کہ یو ایس اے سے ہیں, یو کے سے ہیں, دوسرے ممالک سے ہیں, جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور ہمارا ایک بہت اچھا گروپ بھی ہے اور میں ان کو ڈیفینیٹلی ترغیب دوں گا اور وہ ریڈی ہیں, وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے کمٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. جو بھی ایتھلیٹ بچے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ان کو تھرو کرائیں گے. آپ انہیں چیک کریں اگر آپ کو لگے ان میں ایبلٹی ہے. اچھا فصیح یہ بتائیے, موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیسا دور تھا جب آپ موٹے تھے؟ ویسے تھے تو آپ بڑے گپلو سے. ہارون دور ایسا تھا کہ آپ جیسے بندے نے مجھے نہیں چھوڑا کالج میں. نہیں سر, آپ جیسے دوستوں نے ایگزیکٹلی باڈی شیمنگ کی جاتی, باڈی شیمنگ بہت زیادہ ہوتی تھی. آپ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اسے کسی کرکٹ میں نہیں لے کے جانا, اس کو کسی قسم کی ایسی اسپورٹس میں نہیں لے کے جانا جہاں پر یعنی فزیکلی آپ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے. بالکل ایسے. تو اور جب میں ناروے گیا مجھے اس کا بہت زیادہ احساس ہوا. اس وجہ سے ہوا کہ ناروے میں بہت ہی ایکٹیو کمیونٹی ہے وہاں پر. اور جب آپ وہاں پر اس کی مثال ایک یہ کہ میں نے ایک دن میرے گھر کے بالکل ساتھ ایک ہل ہے, اٹس ناٹ اے ماؤنٹین, ٹھیک ہے, تو میں 40 میٹر نہیں چڑھ سکا تھا. اور 40 میٹر پہ جا کے مجھے احساس ہوا 20-30-40 میٹر پہ کہ میری لائف جو ہے اس کو ریڈیکلی چینج ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ میں گرا تو میرے ٹھپے لگے. اور میں اس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو ہے میں اس وقت اسموکنگ کرتا تھا. اچھا. میں کسی قسم کا مجھے کھانا دے دیں میں کھانے کو تیار بیٹھا ہوتا تھا. یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں ابھی 5 منٹ پہلے کھا کے بیٹھا ہوں. بالکل ایسے ہی مجھے یاد ہے جی. بالکل آپ کو یاد ہے, آپ کی جیب سے میں نے بڑے کھانے کھائے ہوئے ہیں, اور اسی نے مجھے اس حالت تک پہنچایا, اور وہاں سے وہ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ شروع ہوئی. تو اگر آپ محنت کرتے رہیں, کنسسٹنٹ رہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ویٹ دوبارہ آ جائے. ڈیفینیٹلی.